پیر طریقت راہبر شریعت و معرفت حضور قبلہ عالم جانشین طبیب القلوب بافیضان ثنائے محمد فقیر کی مراد حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ فرید پور شریف جلوہ افروز ہیں، اولاد زود الانبیاء ہیں، سلسلہ چشت کے ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا چشمہ فیض ہیں۔ اللہ حضور کے توسل سے حضرت قبلہ کا سایہ فقیروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ پیر بھائی حضرات، مریدین، محبین، متعلقین، متوسلین، اللہ آپ سب کو عزتیں، برکتیں، رفعتیں، عظمتیں عطا فرمائے۔ یہی ایک خاصہ ہوتا ہے فقراء کا۔ درویش کے اختصاصات میں سے سب سے بڑا خاصہ یہی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو متعلقین کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو ڈالے۔ اور میں دیکھتا ہوں پچھلے 1.5-2 سال سے کہ سرکار اپنے مریدین کے دلوں میں نبی رحمت کی محبت کو ڈالتے ہیں، اور یہی بیسک اسائنمنٹ ہوتی ہے شیخ کی، مرشد کی۔ شیخ کہتے ہی اسے ہیں جو مرید کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار ڈالے۔ فقیر اپنی محبت کا طالب نہیں ہوتا، جسے اپنی محبت کی طلب ہو وہ تو طمع میں آ جاتا ہے، لالچ ہوتا ہے۔ درویش کہتے ہی اسے ہیں کہ گناہگار قریب آ جائے، اس کے دل میں محبوب خدا کی محبت کو ڈالے۔ تو چونکہ مختلف نشستیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور شان رسالت پہ ہی گفتگو کا انحصار ہے، رات اصل میں والد گرامی رحمہ اللہ کا سالانہ عرس تھا۔ بڑے شاہ جی حضور کا 15 تاریخ کو سالانہ عرس ہوتا ہے۔ جتنی میری عمر ہے میں 15 نومبر ہی سرکار کا عرس دیکھ رہا ہوں، تو اس میں کافی ہلکا تھا، تو اس لیے طبیعت میں تھکاوٹ بھی ہے اور آرام بھی نہیں کر سکے، لیکن چونکہ یہ امر ہے تو اس امر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قدموں میں حاضر ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ آج آئیے شان رسالت کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کا سب سے پہلا سورہ ہے اور ہم اسے نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ میں برکت کے لیے ساری سورت پڑھوں گا، لیکن گفتگو ایک آیت پہ کریں گے، 6 نمبر آیت پہ گفتگو کریں گے۔ ویسے تو اس کی 7 آیات ہیں، لیکن سیکنڈ لاسٹ آیت پہ میں کچھ گزارشات معروضات پیش کروں گا، اور اسی میں سے اسی کے تفسیری جو آراء ہیں صوفیاء کے ہاں وہ پیش کریں گے، اور آج شان رسالت بھی اسی آیت سے دیکھیں گے۔ جناب یہ سارا قرآن ہی ان کی شان میں ہی تو آیا ہے، لیکن آج اسی میں سے اسے دیکھیں گے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ایکو 0 کر دیں جی، بالکل آواز کے پیچھے آواز نہیں آنی چاہیے، رپیٹ بھی 0 کر دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ جی میں نے ترجمہ پورا کر دیا ہے، آیت بھی پوری ہو گئی ہے، دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، ساری خوبیاں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ ماشاءاللہ، برکت ہو، بس اسی طرح جاگ کے سننا ہے۔ اس پہ عقیدہ توحید ہے۔ انشاءاللہ میں کبھی بیٹھا اور سرکار کی معیت میں ہی بیٹھے، حضور کے قدموں میں بیٹھے، تو اس پہ باقاعدہ توحید عرض کریں گے، آج نہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ 2 صفات ہیں پروردگار کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب وہ رب ہے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔
وہ رب ہے جی جو ماشاءاللہ رحیم بھی ہے، اور دیکھیں شیخ کے چہرے کی زیارت بھی کریں، تلاوت بھی کریں، اور استسماع بھی کریں، قرآن بھی سنیں، اور سبحان اللہ بھی کہیں. یہ ساری ذمہ داریاں ہیں آپ کی. اچھا، اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مالکی یوم الدین، رحمان اور رحیم وہ ہے جو صرف رب العالمین نہیں ہے بلکہ وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، روز معاشر کا بھی مالک ہے. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ توحید ہے، اگلی آیت بھی آیت توحید ہے، ان پہ نہیں آج بات، آج یہ چھٹی آیت پہ بات ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ابھی تو میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں اور کمال ذوق سے سبحان اللہ کی آوازیں ہیں. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں جی. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تیری. یہ ذرا جاگ کے سننا ہے ذرا، خاص تیری. یہ خاص کس کا معنی کیا ہے؟ ایاکا، یہ جو کا ضمیر ہے نا، یہ مفعول چونکہ فعل سے پہلے آ رہا ہے. جب بھی مفعول فعل سے پہلے آ جائے تو ترجمے میں زور ہوتا ہے، ترجمے میں شدت ہوتی ہے. کسی کی عبادت نہیں، خاص تیری. اور یہ بفیضان زہد الانبیاء یہ چشتیت کا خاص درس ہے. کسی کو سجدہ نہیں، کسی کی عبادت نہیں، کسی کی طرف سجدہ نہیں. سجدے کی لائق صرف پروردگار ہے. سجدہ صرف اسے ہے جسے سجدہ مصطفیٰ نے کیا ہے. خاص تیری عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ، مجھے پیچھے سے آواز آئے گی پھر میں آگے چلوں گا. کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں پیر بھائیو، اگر آپ کی زبان پہ قرآن آئے گا، سینے سے آواز زبان پہ آئے گی، قرآن کی برکت سے سینہ مدینہ ہو جائے گا. اس لیے قرآن پڑھا کرو. کہ ویسے بھی اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گنا معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. جی یہ برکت صرف قرآن حکیم کی ہے. ترجمہ کریں جی. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، خاص ہم خاص جی تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے. ذرا آواز کم آئی ہے بھائی. خاص تیری ہی، ابھی بھی آواز کم ہے. دیکھیں میں پچھلے سال بھی یہاں پہ گزارشات پیش کر گیا. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ قرآن پڑھنا ہے تو بات آگے چلے گی. ہم خاص تیری، ماشاءاللہ بس یوں آواز آئے، اور خاص تجھ ہی سے. اچھا یہ مدد میں بعد میں پڑھتا ہوں. میں اس آیت پہ آج خطاب نہیں کروں گا. اس آیت پہ باقاعدہ خطاب ہے، آج نہیں. آج خطاب اگلی آیت پہ ہے. میں مدد بعد میں عرض کرتا ہوں کہ خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو پیچھے ٹکڑا ہے کہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، مجھے ذرا خاص عبادت بتائیں کیسے کرتے ہیں. کوئی عبادت لے لیں، اذان لے لیں، نماز لے لیں. چلیں نماز لے لیتے ہیں. نماز میں یہاں پہ آ جائیں. التحیات للہ والصلوات جی والطیبات. آگے السلام علیکہ. آگے ایھا النبی. آپ نے محسوس نہیں کیا السلام علیکہ کا یہ معنی نہیں کہ ہم رائے پور یا اوکاڑا میں بیٹھے ہیں یا فرید پور شریف بیٹھے ہیں اور وہ مدینے سلام سنتے ہیں. غلط. السلام علیکہ کا معنی ہے زہرا کا بابا میرے سامنے ہے، میں سلام کر رہا ہوں. خاص عبادت میں حضور آ گئے؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں کوئی بات کر رہا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں. اگر میں تھکی طبیعت میں آیا ہوں عرس مقدس کے بعد تو آپ تو تھکے نہیں نہ بیٹھے، آپ تو بالیقین حشاش بشاش بیٹھے ہوئے ہیں. خاص عبادت میں حضور آ گئے؟ آ گئے. اچھا یہاں سے پڑھو. ربی جعلنی، بہت کم آواز ہے. ربی جعلنی، ابھی بھی آواز کم ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. آگے ربنا اغفر لی
والی والدیہ قبلہ، اگر یہ پیغام فقیر کا ویڈیو کے ذریعے پہنچ رہا ہے، آپ نے محسوس کیا کہ تیری خاص عبادت میں تیرے باپ کے لیے دعا ہے، اللہ کی خاص عبادت تیرے ابے کے بغیر مکمل نہیں۔ اللہ کی خاص عبادت جب تیرے ابے کے بغیر مکمل نہیں، زہرا کے ابے کے بغیر مکمل کیسے ہو جائے؟ اب آپ نے غور تو کر لیا ہے کہ خاص عبادت حضور کے بغیر نہیں ہوتی۔ نہیں، میں کیسے اگلا جملہ عرض کروں گا؟ میں نے اگلا جملہ عرض کرنا ہے جب آپ جاگیں گے، جناب ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے بغیر مکمل نہیں۔ میں اگلا جملہ نہیں بولوں گا، آپ ابھی بھی چپ ہیں۔ جب ایاک نعبد، اللہ کی خاص عبادت محمد کے بغیر مکمل نہیں، ایاک نستعین، اس کی خاص مدد مصطفیٰ کے بغیر کیسے ہو جائے گی؟ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، میرا کریم آپ پہ اپنی خاص کرم نوازی فرمائے۔ اگر بسم اللہ، جی بسم اللہ، اگر یہاں تک آپ کو قرآن حکیم کی یہ والی آیت سمجھ آ گئی ہے، اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ خطاب شروع کیا جائے۔ بھائی خطاب تو اب شروع ہونے لگا ہے، آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تمہید ہے، اس تمہید پہ یہ جو توحید ہے، اس پہ انشاءاللہ باقاعدہ عرض کریں گے کہ توحید ہے کیا، توحید کا معنی کیا ہے، مادہ اشتقاق کیا ہے، توحید سیکھنی کس سے ہے، توحید کس کے بغیر مکمل نہیں۔ یہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کبھی بیٹھے تو انشاءاللہ عقیدہ توحید پہ باقاعدہ عرض کروں گا۔ اب گزارش تو یہ ہے کہ ہم حالت نماز میں پروردگار سے ایک دعا کرتے ہیں۔ بیٹا گفتگو نہیں بھائی، چھوٹے بچے گفتگو نہیں، there is not any sort of discussion please, just concentrate your mind towards the holy Quran۔ اب صرف قرآن سننا ہے، دائیں بائیں سے بالکل آوازیں نہیں آئیں گی۔ آگے ہم ایک دعا کرتے ہیں، 5 مرتبہ دن میں دعا کرتے ہیں، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم۔ یہ ترجمہ امام اہل سنت کا ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ نے ترجمہ فرمایا اہدینا۔ کسی نے ترجمہ کیا ہمیں دکھا، اہدی دکھا، اہدی ہدایت والا ہے، ہدایت کر، نہ ہماری، صراطا اس راستے کی، مستقیم جو مستقیم ہے۔ میں نے فی الحال مستقیم کا معنی مستقیم کر دیا ہے۔ اہدی ہمیں دکھا، اہدی ہماری ہدایت کر، اہدی دکھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کمال کیا، سنیوں کا امام ہے نا، ذرا سنیے گا۔ اچھا بھائی ایک دفعہ سنی سبحان اللہ کہہ لو۔ اب ذرا ترجمہ سنیے گا۔ کسی نے ترجمہ کیا دکھا، کسی نے ترجمہ کیا ہدایت کر ہماری، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ نے ترجمہ کیا پروردگار ہم دیکھ چکے ہیں، اہدینا اب ہمیں چلا، ہم جانتے ہیں صراط مستقیم کو، اب ہمیں چلا۔ یعنی دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہمیں چلا یا ہمیں دکھا یا ہماری ہدایت کر، صراط اس راستے کی، مستقیم مستقیم، استقوام یستقویم استقوامن فہو مستقویم، تعلیل کے بعد یہ ہوگا استقام یستقیم استقامن فہو مستقیم۔ مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا سیدھا سیدھا۔ ایک بال پوائنٹ مل جائے گی جی، بال پوائنٹ، مارکل، پنسل، بال پوائنٹ، جی بسم اللہ۔ آپ نے میتھمیٹیکلی، جو بچے میتھمیٹیشن ہیں، میتھ میں ایک ہوتا ہے نقطہ اے اور ایک ہوتا ہے نقطہ بی۔ نقطہ اے سے جو خط نقطہ بی کی طرف جاتا ہے بالکل سیدھا خط ہے، تو ہاں تو سوکھا کر چھڑیا میں نو۔ میرا تو خیال تھا کہ میں تھوڑا میتھ پڑھا لوں، یہ تو آسان کر دیا۔ میں ویسے میتھ میں نالائق ہوں، لیکن میٹرک میں میرے 100 میں سے 97 نمبر ہے، لیکن ہوں نالائق میتھ میں۔ یہ جو نقطہ اے سے
نقطہ بی تک یہ جو خط جاتا ہے نا سیدھا، بالکل سیدھا، یہ جو بالکل سیدھا ہے نا اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ کیا کہتے ہیں؟ سیدھا، بالکل سیدھا۔ میرے وال ویکھو گے تے گل سمجھ آئے گی۔ کچھ گلاں لکھ کے نے، کچھ گلاں پڑھ کے نے تے کچھ گلاں اشارے نال بھی نے۔ بالکل سیدھا، وہ جو بالکل سیدھا ہے نا، سیدھا جس میں کوئی ٹرن نہیں ہے۔ میں ابھی گاڑی چلا رہا تھا نا حضور، ابھی میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو چونکہ یہاں پہ آ کے پیچھے اکاڑا سے پیچھے دھند آ گئی تو آگے مسلسل دھند رہی، لیکن جب گاؤں میں داخل ہوئے تو پھر تسلسل سے دھند تھی، آگے راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو میں نے نا اس پہ میپ لگایا ہوا تھا، ٹریک میپ لگا ہوا تھا، تو میں تھوڑا تیز چل رہا تھا جب آپ کے گاؤں میں گاڑی داخل کی ہے۔ تو چھوٹے شاہ صاحب، چونکہ موج دریا شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں، تو مجھے فرمانے لگے کہ تسی بڑی تیز گڈی چلا رہے ہو تے اگے موڑ اچانک آ سکتا ہے۔ میں کہا فکر نہ کرو، اے ویکھو سیدھا جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی موڑ نہیں۔ میں نے انہیں میپ دکھایا کہ یہ دیکھیں درمیان میں کوئی موڑ نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ صراط مستقیم اسے کہتے ہیں جس کے درمیان میں کوئی ول چھل نہ ہو، کوئی موڑ نہ ہو، بالکل سیدھا ہو، بالکل سیدھا ہو۔ اب ذرا سمجھیے گا، ذرا باتیں سمجھتے آئیے گا۔ ہم 5 مرتبہ پروردگار سے عرض کرتے ہیں اہدینا، ہماری ہدایت کر، اس صراط کی، صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، وے، پاتھ، سٹریٹجی، میتھڈالوجی، سارے صراط کے معنی ہے۔ صراط کا معنی دین بھی ہے، صراط کا معنی اسلام بھی ہے، صراط کے بڑے معنی ہیں۔ اچھا یہ جو صراط، اچھا شریعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راستہ، راستہ، شریعت کا معنی راستہ، طریقت کا معنی راستہ، واہ کیا بات ہے، راستہ۔ صراط کا معنی راستہ، سبیل کا معنی، 4 لفظ میں نے قرآن سے پڑھ دیے ہیں۔ صراط بمعنی راستہ، شریعت بمعنی راستہ، سبیل راستہ، طریقت راستہ۔ معنی آپ نے سب کا راستہ کر تو دیا، لیکن ایک بات دل پہ لکھیے گا، یہ سارے راستے ایک جیسے نہیں، منزل ایک ہے۔ راستے ایک جیسے نہیں لیکن منزل ایک ہے۔ اب وقت نہیں ہے، وگرنہ سبیل پہ باقاعدہ عرض کروں، پھر صراط پہ عرض کروں۔ بیٹا آپ باتیں نہ کریں، انہیں چپ کرائیں جی۔ بڑی دیکھیں یہ یونیورسٹی کی باتیں ہوتی ہیں جو میں ممبر پہ لے کے آتا ہوں، لیکن بڑے آسان میں فہم میں رکیے گا۔ ہم نے آج اسی آیت سے شان رسالت پڑھنی ہے، اسی آیت سے میلاد پڑھنا ہے، ذرا جاگیے گا۔ شریعت راستہ، طریقت راستہ، سبیل راستہ، صراط راستہ۔ اب سنیے گا، صراط کہتے ہیں لنک روڈ کو۔ ایک بڑا روڈ ہوتا ہے، جو مین روڈ ہوتا ہے نا وہ ہے سبیل، وہ سبیل ہے۔ وقت نہیں، یہ پوری گفتگو ہے اور یہ پورا مقالہ ہے، اس میں پوری ریسرچ ہے فقیر کی۔ یہ جو سیدھا وڈا راہ، مین بولے وارڈ، مین موٹر وے روڈ، یہ سبیل ہے۔ اور یہ جو صراط ہوتا ہے نا، یہ 7 لنک روڈ ہے۔ صراط سے گزر کے بھی آنا سبیل پہ ہے۔ سبیل بڑا روڈ ہے، لنک روڈ ہے۔ اور یہ جو سبیل ہے، سبیل یہ جو ہے نا صراط، یہ تھوڑا سٹریٹ ہے۔ یہ جو ہے نا شریعت، اس میں راستے میں چیک پوسٹیں بہت زیادہ ہیں۔ کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے، چیک اینڈ بیلنس بہت ہے، ٹول پلازے بار بار آئیں گے۔ شریعت ہے نا، روکا جائے گا، یوں نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں آنا، یہ نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا۔ یہ شریعت مانا یہ بھی راستہ ہے، لیکن ایک لفظ ہے طریقت۔ طریقت کا معنی ہے تو راستہ، لیکن امام غزالی کو پڑھو نا، نظام الدین کو پڑھو نا، پھر باتیں سمجھ آئیں گی۔ گنج شکر کو پڑھو نا، پڑھو تو صحیح بابے۔ یہ لکھتے ہیں کہ طریقت ہے یہ بھی راستہ، لیکن خبردار یہ خمدار راستہ ہے۔
یہ جھاڑیوں والا راستہ ہے، اس میں درمیان میں کانٹے ہیں، دامن سمیٹ کے گزرنا ہوگا، دامن بچا کے گزرنا ہوگا۔ ایسے لئی کسی فقیر نے آکھیا سی اے تلکن بازی ویڑائی ایتھے ویخ لئی کیڑا کیڑائی۔ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا، اس پہ انشاءاللہ باقاعدہ گفتگو ہے، اس پہ میں دوبارہ انشاءاللہ کبھی بیٹھا تو عرض کروں گا۔ آج تو ہم صراط مستقیم کی تلاش میں ہیں۔ میری زندگی ہوئی تو باقاعدہ سبیل پڑھوں گا، یہ عنوانات ہے فقیر کے، باقاعدہ سبیل پڑھوں گا۔ میری زندگی ہوئی تو باقاعدہ طریقت پڑھوں گا۔ میری زندگی ہوئی، زندگی نے ساتھ دیا تو یہ ٹاپک ہیں، باقاعدہ شریعت کو پڑھا جائے گا قرآن حکیم میں سے۔ آج ہم نے تلاش کرنا ہے وہ صراط جو مستقیم ہے، وہ صراط، بولو میرے ساتھ بولو، کون سا صراط؟ جو مستقیم ہے۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ کے صراط مستقیم کی تلاش میں ہیں، حکم کر ہمیں کیسے ملے گا۔ اب رکیے گا، اگر آپ کو سمجھ آگئی گفتگو کس طرف جائے گی، اب میں قرآنی آیات پڑھوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ فرمایا سب تو پہلی گل لے وے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم انہوں ہی لبے گا جنہوں میں چاہواں گا، صراط مستقیم اسے ملے گا جسے اللہ چاہے گا۔ ماشاءاللہ، جسے، بھائی ملو اپنے مرشد کے ساتھ، جسے اللہ چاہے گا۔ اللہ فرماتا ہے صراط مستقیم اسے ملے گا جسے میں چاہوں گا۔ مولا ہم تو صراط مستقیم کی تلاش میں ہیں۔ اب میرے سامنے سورہ نحل آ رہی ہے، 16 نمبر سورہ کی 9 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، یہ اللہ پر ہے کہ بندوں کو بتائے صراط مستقیم کیا ہے۔ نہیں میں سمجھا سکا، میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وَعَلَى اللَّهِ، یہ اللہ کے ذمے ہے، وَعَلَى اللَّهِ یہ اللہ پر ہے کیا؟ قصد السبیل، اللہ فرماتا ہے کہ صراط مستقیم کی معرفت دینا میرے ذمے ہے۔ صراط مستقیم کی معرفت دینا کس کے ذمے؟ وَعَلَى اللَّهِ اللہ پر ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا، میں بتاؤں گا صراط مستقیم۔ مولا پھر ملے گا کیسے؟ اب رکیے گا، میرے سامنے سورہ مومن پڑھتے ہیں پہلے، اچھا پہلے سورہ شورا پڑھ، نہیں سورہ مومن پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بلائیں، تدعوہم انہیں دعوت دیں، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے مصطفیٰ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائیں۔ میرا محمد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائیں۔ اب رکیے گا، اگر 3 آیتیں آپ تک آ گئیں، اب سورہ شورا پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ کیوں بلائیں؟ اللہ حضور کیوں بلائیں؟ حضور دعوت کیوں دیں صراط مستقیم کی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے محمد کو صراط مستقیم کا رہنما بنایا ہے، ہم نے حضور کو صراط مستقیم کا رہنما بنایا ہے۔ لتہدی آپ ہدایت دیں انہیں صراط مستقیم کی۔ اچھا یارا یہ ساری ضمن آیتیں ہیں، اگر میں یہ ساری رات بھی پڑھتا رہوں گا تو یہ سارا پھر بھی ضمن میں ہی رہیں گے اور تمہید ہی ہوگی، تقریر آگے ہے۔ مولا حکم کر، اللہ فرماتا ہے تلاش کرو صراط مستقیم، میری ذمہ داری ہے میں آپ کو صراط مستقیم بتاؤں، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں صراط مستقیم بتاؤں، تلاش کرو صراط مستقیم۔ اللہ نے ذمہ لیا صراط مستقیم کی ہدایت کا، میرا محبوب آپ ہی نے رہنمائی کرے صراط مستقیم کی۔ اگر یہ 3-4 آیتیں آپ کو سمجھ آ گئیں، اب آپ مجھے اجازت دو میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤں صراط مستقیم ہے کیا؟ نہیں ابھی ضرورت نہیں، ابھی آپ کو ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی میں عرض کروں گا۔ یہ 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دوبارہ موقع دیتا ہوں، ایک موقع پھر دیتا ہوں، چلو ایک موقع پھر دیتا ہوں۔ اگر یہ 4 آیتیں سمجھ آ گئیں، آپ مجھے اجازت دو میں قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھوں صراط مستقیم ہے کیا؟ دن میں 5 مرتبہ طلبگار ہے صراط مستقیم کے۔ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ صراط مستقیم بندوں کو بتائے، مصطفیٰ کو ہادی بنایا صراط مستقیم کا۔ مولا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آخری بندے تک قرآن سنیے گا۔ سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ ہوا ربی، بے شک اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، ربکم و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ
اللہ کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اس کی عبادت صراط مستقیم ہے. نہیں سمجھے میں کوئی بات کر رہا ہوں. اس کی عبادت ھذا یہ عبادت ہے صراط مستقیم. عبادت کیا؟ ابھی بھی آواز کم ہے. کیا عبادت؟ اب دیکھنا پڑے گا عبادت کیا ہے. آؤ میں پھر اسی سمجھاؤں گا. یہ پنسل ہے، یہ کاغذ ہے. بیٹا خاموش. لفظ ہے عبادت. کیا ہے؟ عبادت. کیونکہ اللہ نے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. اب ذرا عبادت کا مادہ اشتقاق دیکھو. لفظ عبادت ہے آبادہ سے، آبادہ، اور آبادہ کا مصدر ہے عبدن. عبدن عبدن عبد عبد عبد. عبد کا معنی ہوتا ہے غلام. کیا معنی ہے؟ سارے بولو کیا معنی ہے. ابھی بھی آواز کم ہے. کیا معنی ہے؟ غلام. اب اللہ فرماتا ہے ھذا صراط مستقیم، میری غلامی صراط مستقیم ہے. بننا پڑے گا غلام. پروردگار ہماری آنکھوں سے اوجل ہے. سبحان ربی الاعلیٰ بھی دن میں 5 مرتبہ کہتے ہیں پر نظر نہیں آتا. پر غلام کے تو سامنے آقا ہونا چاہیے. مولا ہم ہیں غلام، ہمیں درکار ہے آقا. اب ہم غلامی کس کی کریں؟ اب مجھے اقبال کی طرف جانا پڑے گا. کلندر لاہوری نے لکھا کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. ٹھنڈا بولے ہو مجھے تکلیف ہوئی ہے. جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. عرب کا تاج پہن سر پہ، جہاں بندے عجم ہو جا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنی زور سے سبحان اللہ کہو جلدی سے. اب آپ نے غور کیا، میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اگر عبادت کرنی ہے، غلام ہونا ہے، صراط مستقیم چاہیے، تو جملہ فقیر کا دل پہ لکھنا زہرا کے بابا کی نوکری صراط مستقیم ہے. بسم اللہ. اب لگا لے جی نعرہ. میں نے منع کیا آپ کو، اب بے شک لگا سکتے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. اچھا جی ایک منٹ ٹھہریں جی، ٹھہریں. ٹھنڈے نعرے نہ لگائیں. اگر دل میں نبی کی محبت ہے اس معیار کے نعرے چاہیے. لگائیں جی اب دوبارہ بولیں. اب لگائیں. ماشاءاللہ. برکت. اللہ کریم حضور کے توسل سے برکت عطا فرما. یا فرید. ہم ماشاءاللہ 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 ہم اس نتیجے پہ آ گئے حضور کی غلامی صراط مستقیم ہے. حضور کی جی حضور کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. یہ زبانیں سلامت رہیں جو قرآن پڑھتی ہیں. حضور کی غلامی صراط مستقیم ہے. اچھا اب اگر یہ آیات آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، اب میرے سامنے سورہ آل عمران ہے. یہاں پہ بھی صراط مستقیم ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں ٹھنڈے سبحان اللہ میں نے عادت ہی نہیں پئی پڑھن دی اس طرح سے. جی مجھے عادی نہیں کیا لوگوں نے اس طرح. نہیں، جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے. ماشاءاللہ. بس اس معیار پہ آتے رہے. کیا نکلا جی مفہوم؟ ابھی ہم کس نتیجے پہ آئے ہیں؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ ماشاءاللہ جیتے رہے. حضور کی ماشاءاللہ. اے ذرا ہر زبان پہ آ جائے. کیا ہے صراط مستقیم؟ ماشاءاللہ. دیکھیں ہم تو بول دے تو سبحان اللہ میں پہ کہنا. کیا ہے صراط مستقیم؟ حضور کی غلامی. اب آجئے رک جائیں ایک آیت اور سنیے گا. سورہ آل عمران کی طرف آئیں. ہم تلاش کر رہے ہیں صراط مستقیم.
سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیفا تک بیٹا گفتگو نہیں جی، بڑی خاموشی مجھے چاہیے ہوتی ہے، بالکل گفتگو نہیں۔ وکیفا تکفرون، کیسے انکار کرو گے تم، کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرو گے، کیویں انکار کریں گا؟ پنجابی ترجمہ کر چھڑیا نا، او تو کیویں انکار کرے گا مولا کس چیز کا؟ فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، باوجود اس کے کہ تم پہ اللہ کی آیتیں آ رہی ہیں کیسے انکار کرو گے؟ کر کے دکھاؤ انکار، کیسے کرو گے تم انکار؟ تم پہ اللہ کی آیتیں آ رہی ہیں، اچھا صرف یہی نہیں، اب رکنا، آیتیں بھی آ رہی ہیں، وَفِيكُمْ رسول، اور محمد بھی تمہارے درمیان موجود ہے، تم انکار کرو گے؟ تم پہ آیتیں بھی اترتی ہیں، زہرا کا بابا وفیکم، ہائے تو غور نہیں کیتا، وفیکم رسولہ، اس کا رسول تمہارے درمیان ہے۔ نہیں صاحبو ابھی اس معیار پہ آواز نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے میرا رسول تواڈے وچ، میرا محمد تواڈے وچ۔ یہی وجہ ہے جب تک نبی امت میں رہے انعامات رہتے ہیں، کرم نوازیاں رہتی ہیں، رحمت رہتی ہے، رحم رہتا ہے، نہیں سمجھے میرے دوست، رحم رہتا ہے، رحم نبی ویچے نا پھیرو۔ فرعون نے جب کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے راتوں رات نکلے، جب پانی کے اندر سے گزرنے لگے نا فرعون پیچھے، اب پانی اوپر، کیونکہ ڈنڈا تھا موسیٰ کا، آگے ڈنڈا تھا نبی کا، اب حضرت موسیٰ جب پانی کے اندر ہوئے، پانی اوپر، موسیٰ پانی کے اندر، پیچھے فرعون آیا، فرعون کی نظر پڑ گئی کمال ہے، پانی کا لینٹر ڈلا ہوا ہے، چلو تم بھی اندر، فرعون بھی اندر، اب موسیٰ بھی اندر، فرعون بھی اندر، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اندر، فرعون کے ماننے والے بھی اندر، پانی اوپر، پانی گرا نہیں، عذاب نہیں آیا، پتہ کیوں؟ نبی اندر۔ کوئی نہیں تسی چپ رہو، میں پھر بھی پہ گل کرنا، عذاب نہیں آیا چونکہ نبی اندر۔ اچھا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر ہیں، پانی نہیں گر رہا، موسیٰ علیہ السلام پانی کے باہر نکلے، پیچھے فرعون غرق ہوا، عذاب آ گیا۔ ہون تو انہوں سمجھ آئیے عذاب دا فلسفہ پتہ کیے، نبی اندر ہوئے تے عذاب نہیں آمدا، نبی اندر ہوئے تے عذاب نہیں آمدا، اوے امت دے اندر نبی ہوئے عذاب نہیں آمدا۔ تسی چپ ہو، میں کو گل پیا کرنا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام قوم کے اندر تھے، عذاب نہیں آیا، حضرت نوح باہر نکلے تو پیچھے عذاب آیا، نوح جائے قوم میں سے عذاب آئے، موسیٰ جائے عذاب آئے، نوح جائے عذاب آئے، لوط جائے عذاب آئے، ابراہیم جائے عذاب آئے۔ ایک مطلب عذاب کا فلسفہ یہ ہے نبی جائے تاکہ پیچھے عذاب آئے، نبی جائے تاکہ پیچھے عذاب آئے، نبی جائے تاکہ پیچھے عذاب آئے۔ اب ذرا میری طرف دیکھنا، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، لواطت یہاں پہ عام ہے، ہم جنسیت یہاں پہ عام ہے، شراب یہاں پہ عام ہے، ہر گناہ کو ہم کر رہے ہیں، تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اوہ عذاب آوے کی میں نبی تواڈے وچ، مصطفیٰ تواڈے وچ، جیدہ ایمان ہے نبی ساڈے وچ، اچھی کہا سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو، آگے قرآن پڑھا جائے، تلاش کر رہے ہیں صراط مستقیم، مولا صراط مستقیم تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرو گے؟ حق کی میں انکار کریں گا؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تم پہ آیتیں بھی آ رہی ہیں، وَفِيكُمْ رسول، محمد بھی تمہارے درمیان ہے، کیسے انکار کرو گے؟ مصطفیٰ بھی تمہارے درمیان ہے۔ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ نہیں آگے چلیں گے جب تک ہر زبان نہیں بولے گی۔ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے انکار کرو گے؟ تم پہ آیتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، مصطفیٰ بھی تمہارے درمیان ہے۔ بیٹا باتیں نہیں جی، بس چھوڑ دیں، مصطفیٰ تمہارے درمیان ہے اور تم پہ آیتیں بھی آ رہی ہیں۔ اب ذرا آگے سنیے گا، آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اعتصام باللہ کیا، جس نے اعتصام باللہ کیا۔ میں بڑا حزم و احتیاط کا قائل ہوں، میں اس لیے بڑے احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کا اعتصام کیا، جس نے اعتصام کیا۔
جو تمسک کر گیا. اعتصام پتہ کی ہے؟ اے وے نا کپڑا تے اے میں پھڑیا اے اعتصام نہیں. اعتصام ہوندا ہے دوواں ہتھاں نال گھٹ کے پھڑنا. اللہ فرماتا ہے جس نے اعتصام باللہ کیا، جس نے اللہ کو، یہ دیوبند حضرات نے ترجمہ کیا ہے، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اللہ فرماتا ہے اگر تو لیا پکڑ، فقد ہدیا الی صراط مستقیم، اسے بتا دیا گیا یہ ہے صراط مستقیم. ہائے ہائے میرے دوستہ نے غور نہیں کیتا. اللہ فرماتا ہے اعتصام باللہ کرو. اعلیٰ حضرت نے کمال احتیاط سے ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا جس نے اللہ کے سہارے کو پکڑ لیا. چلو کوئی تے ہے او جنوں پھڑیے تے رب دا سہارا ہے. ہولی بول دے ہو پے او کوئی بولو تے صحیح جدہ کوئی سہارا ہے. چلو میں اعتصام عرض کرنا چاہتا ہوں. جس نے اعتصام باللہ کیا، یہ لفظ ہے میں یعتصم باللہ، جس نے مضبوطی سے پروردگار کو پکڑ لیا. اب جو ہاتھوں میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. وہ جڑا پھڑیا جائے اللہ نہیں ہوندا. تو مولا تم تک آنا ہے، اور فرمائے کچھ ذریعے ہیں نا مجھ تک آنے کے لیے. تو مولا وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جس کا دل کرے کہ میں اللہ سے محبت کروں محمد کے قدموں میں آ جاؤ. کوئی گل نہیں تسی چپ بیٹھو. میں پھر ایک آیت پڑھنا، من یاتی الرسول فقد اطاع اللہ، جدا دل کرے میں اللہ دی اطاعت کرنا محمد دی کر لوے. کوئی بات نہیں تسی چپ رہو. میں آگے پڑھتا ہوں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جدا دل کرے میں رب دی بیعت کرنی ہے محمد دی کر لوے. اچھا تسی یہ بھی چپ. میں آگے پڑھنا، ید اللہ فوق ایدیہم، دیکھنے میں ہاتھ محمد کا ہے اصل میں خدا کا ہے. کوئی گل نہیں تسی چپ رہو. میں آگے پڑھنا، آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جدا دل کرتا ہے میں اللہ دی عزت کرنی ہے محمد دی کر لوے. کوئی گل نہیں تسی چپ رہو. میں آگے پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جدا دل کرے میں رب دی کچہری وچ بیٹھنا محمد دی کچہری وچ بیٹھ جاوے. کوئی گل نہیں تسی چپ رہو. اللہ فرماندا ہے یا فآمنوا باللہ ورسولہ، جدا دل کرے میں رب نو منا محمد نو مان لوے. کوئی گل نہیں تسی چپ رہو. میں آگے پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسول، جدا دل کرے میں اللہ دی گل کرا محمد دی مان لوے. اب مجھے آیت پچھلی پڑھنی پڑے گی کیونکہ اعتصام باللہ کرنا ہے، اللہ کو پکڑنا ہے. یہ آیتیں بتا رہی ہیں رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی عزت اللہ کی عزت، رسول کی محبت اللہ کی محبت، رسول کی کچہری اللہ کی کچہری. ایدہ مطلب ہے جدا دل کرے میں رب نو پھڑنا ہے اور محمد دا دامن پھڑ لوے. جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنی سبحان اللہ. دامن رسول کو پکڑنا صراط مستقیم ہے. دامن بہت آہستہ بول دے ہو، دامن رسول کو پکڑنا صراط. دو آیتوں سے ہم صراط مستقیم نکال چکے. پہلی آیت سے ہم نے پڑھا جی، یاد ہے؟ بھول گیا جی؟ تو اونچا اونچا کیا ہے؟ صراط مستقیم. لو جی پہلا نتیجہ ہم نے یہ پڑھا کہ مصطفیٰ کی غلامی صراط مستقیم ہے. دوسری آیت، دوسرا کیا پڑھا ہے؟ حضور کا. یار انج نہ کرو، میں کوئی اوکھا سبق نہیں پڑھاندا پیا. گل سنو اور گل سنو پیر بھائیو، اگر گل دی سمجھ نہیں آئی تو پھر فائدہ کوئی نہیں میرے آمدہ. اسی دو نتیجے کڈ لینے قرآن وچوں. نبی دی نوکری صراط مستقیم ہے تے حضور دے دامن نو پھڑنا صراط مستقیم. ہن مینوں اے دوویں ذرا جملے تہاڈی زبان تو چاہیے نے. کی ہے صراط مستقیم؟ کدی غلامی؟ حضور دی غلامی صراط مستقیم ہے. تے دوجی آیت کی پڑھی جے؟ حضور دے دامن نو پھڑنا صراط مستقیم ہے.
تے پھر مان نہیں جاؤ وجود محمد ہی صراط مستقیم ہے. حضور کا وجود. ایک منٹ ذرا رکیے, ایک ابہام ختم کر دوں کیونکہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے. پہلے وقت اور ہوتے تھے, باتیں مریدین میں رہتی تھی, خواص میں رہتی تھی. اب چونکہ پوری دنیا تک پیغام جاتا ہے. ٹھہرے, یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, جس نے اللہ کا اعتصام کیا, جس نے اللہ کو پکڑا. علماء نے لکھا کہ یہاں پہ اللہ کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ دین کو پکڑو. کسے پکڑو؟ سارے بولو, پھر بولو. یعنی اگر دین کو پکڑ لیا تو یہ صراط مستقیم ہے. اب رکنا, یہ ہے مفسرین کی آراء. فقیر ہے قرآن کا طالب علم. آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں دین کیا ہے. جے تھک گئے ہو تے تقریر انہیں پوری ہے. تے جے دل کر دے کہ دین ویکھ لیے تے اچھی کا وہ سبحان اللہ. مولا یہ دین کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی طرف چلتے ہیں. ذرا جاگیا جے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیوم اکملت لکم دینکم. اور سنو کائنات والو, دین میرے محمد کا ہے. ہائے ہائے, غور نہیں کیا. الیوم اکملت لکم دینکم, دینکم 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 دینکم. دین حضور کا ہے, دین کے مالک حضور ہیں. وجہ دا ایمان ہو تے سبحان اللہ کہو نا یارا. دین تو میرے, ہاں دین سمجھنا ہے دین. اب میری نظر گئی وہ اجمیر کے ٹبوں کی طرف. اجمیر سے آواز آئی تھی شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین. وہ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. اگر تیرا دل کرے کہ میں دین دیکھوں, علی کے لال حسین کو دیکھ لو. اور جس کا دوتا دین ہو سکتا ہے, نانا دین نہیں ہو سکتا. جو نبی کا نوکر ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا یارا. وجود مصطفیٰ صراط مستقیم ہے, وجود محمد صراط مستقیم ہے, وجود حضور صراط مستقیم ہے. ہون میرا دل پہ کر دے سورت فاتحہ نہ پڑھیے دوبارہ تو ذرا پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین, ساری صفتیں اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اور اس پہ آج نہیں تقریر کروں گا, انشاءاللہ اس پہ تقریر کروں گا. الرحمن آگے, نررحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. آگے مالکی یوم الدین, ترجمہ ہم نے کیا جو مالک ہے قیامت کے دن کا. آگے ایاکا, خاص عبادت یاد ہے نا, یاد ہے نا. و ایاکا نستعین. آگے اہدینا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. ہم نے قرآن پڑھ کے غور کر لیا کہ صراط مستقیم تو مصطفیٰ کی ذات ہے. یہ مطلب ہے دیاڑی 5 والی غلام کھلو کے آمدہ ہے اہدینا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے محمد کی معرفت عطا فرما. ہائے ہائے, جسے سمجھ آ رہی ہے وہ کیوں چپ ہے. ہم دن میں 5 مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کی معرفت عطا فرما. جس دل میں جنی نبی دی محبت ہونی زور دی کہو سبحان اللہ. صراط مستقیم حضور کی ذات ہے. زہرا کے بابا صراط مستقیم ہے. اجازت ہے کہ قرآن پڑھیے. مصطفیٰ کی ذات صراط مستقیم ہے. مولا ہماری رسائی بڑی کمزور ہے, بڑے کمزور ہیں ہم. وہ قوت معرفتی نہیں ہے کہ ہم حضور تک چلے جائیں. سلام تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کمزور بڑے ہیں. ہم نے جانا ہے حضور تک. مولا طریقہ کوئی ہے حضور تک جانے کا؟ فرمایا ہاں نا, چاہیے نا صراط مستقیم, چاہیے. صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور کی. بڑا مزہ ہے. ہن دوست بولن گے, کوئی کہہ رہے حضور دی غلامی, کوئی کہہ رہے حضور دا دامن پھاڑ لئیے, کوئی کہہ رہے وجود مصطفیٰ ہی صراط مستقیم ہے. پر مولا ہماری رسائی بڑی کمزور ہے. اللہ فرمائے ہاں ایک طریقہ ہے تیرے لیے,
کمزور ہیں کس طریقے بھی اسی حکیم نے بتائے ہوئے ہیں. مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں صراط مستقیم چاہیے نا، تو اس طرح کیا کر، میرے نبی کی عزت کیا کر. تو میرے نبی کی عزت کیا کر. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، حضور سے محبت کرنی ہے؟ نہیں، تو اسی ہولی بولے ہو، میں پھر واپس آ گیا. حضور نے پیار کرنا ہے، کرنا ہے. مولا طلبگار بیٹھے ہیں، فرمایا طریقہ یہ ہے، عزت کر. کی کر؟ سارے بولو. مولا عزت، فرمایا ہاں نا عزت کر. مولا اساں تے قرآن وچوں پڑھے ہے اے سورہ فاتر ہے. اللہ فرماندا ہے من کانا یرید. دیکھیں محبت کا پہلا تقاضا عزت ہے. ادب پہلا کرینہ ہے. چشتیو ہمارے ہاں تو پہلا فیض ہی ادب ہے. التصوف ادبن، ادب ہے تو تصوف ہے. ادب پتہ کیسا ہے؟ اوے میرے لئے کیا جائے. خواجہ نظام ورگا پڑھیا لکھیا بندہ تواڈے برے صغیرے کوئی نہیں سی. خواجہ نظام صاحب مشارق الانوار دے حافظ سن. برے صغیرے پہلی کتاب حدیث تھی جڑی پڑھائی جاندی سی. خواجہ نظام ماں وراہ النہر شام عراق ایران تو پڑھے سن. اینا پڑھن تو بعد جدے قدمہ چ نظام الدین جا کے بیٹھے نا انہوں فرید کہیں دینے. حضور ایک دن ملفوظات میں سے نا میں وہ ایک پڑھا، میں نے بڑا کمال رکت کیفیت ہوئی کہ بابا صاحب نا کوئی عربی عبارت پڑھ رہے تھے. ذرا انداز ادب دیکھیے گا، انداز ادب، نظام کا انداز ادب. میں تنوں ادب رسالت دسن لگا. کرنی ہے نبی نال محبت، پہلا تقاضا ہے عزت ادب. ہوں ذرا جاگیا جے، پیر پائی جاگو. بابا صاحب ایک عربی عبارت پڑھ دے سن پہ، تو جانتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے نہیں، جانتے ہوئے ایک جگہ پہ آنی تھی زبر، فتحہ آنا تھا لیکن کسرہ پڑ گئے، زیر پڑھ چھڑی. عربی عبارت یہ جو علماء ہوتی ہے نا بغیر اعراب کے پڑھتے ہیں، اوپر اعراب نہیں لگا ہوتا. تو جڑے عالم عربی عبارت کر دینے وہ تے اعراب نہیں ہوندا. قرآن تے اعراب لگا ہے، وہ بغیر اعراب تو پڑھ دے سن. وہ نظام سب قدمہ چ بیٹھے نے تے سر تھلے وے. بابا صاحب تیزی نہ پڑھ دے جتھے ہونی سی نا زبر تے اوتھے زیر پڑھ چھڑی. تے بابا صاحب نے زیر پڑھ کے انج نظام صاحب ال ویکھیا تے نظام صاحب اوتھے ہی نے. حضرت نے اگے پڑھیا، پڑھ کے تے عبارت مکمل ہو گئی. آپ نے پھر نظام اسے نوٹ کر لینا. خواجہ نظام صاحب نے نوٹ کر لیا. بابا صاحب کا ہو گیا وصال. اب نظام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر خسرو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. وہی عبارت آ گئی. جب وہی عبارت آئی نا، اب نظام صاحب جانتے تھے کہ یہاں پہ تو زیر آنی چاہیے. نظام صاحب نے بھی نا زبر پڑھ دی. اتنا بڑا عالم فقی محدث مفسر وہاں پہ نا زبر پڑھ دی. اب جب زبر پڑھی نا تو امیر خسرو نے تھوڑی سی گردن اوپر اٹھائی. جب امیر خسرو نے تھوڑی سی گردن اوپر اٹھائی نا، خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں خسرو گردن نیچے کر. ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ زیر آنی تھی، میرے شیخ نے یہاں پہ زبر پڑھی ہے، میں بھی یہاں پہ زبر ہی پڑھوں گا. یہ ادب کی باتیں ہیں. آج کا مرید نہیں ہے. آج کا مرید 4 لفظ پڑھ لے پیر کے دوالے ہو جاتا ہے. 4 کتابیں کو تو پڑھ لی ہے اور یہ شیخ ہے تیرا. یہ خواجہ نظام تھے اور وہ خسرو تھا اور یہ فرید تھا. حضرت یہ ہے تقاضا ادب. اسی ادب کہتے ہیں. اللہ فرماندہ ہے میرے نبی نال پیار پانا ہی پہلے تے عزت کر. کی کر؟ ہن میں عزت رسول تے 2-3 آیتاں پڑھنی ہے نا، تو چپ بیٹھے ہو. پہلے تے کرنی ہے عزت. مولا عزت. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا. بس یہ میں 3 آیتیں پڑھوں گا پھر اجازت لے رہا ہوں. من کانا یرید العزت، جدا دل کرے کہ عزت دا طلبگار ہاں میں، منو عزت چاہی دیے. اللہ فرماندہ فللہ العزت جمیعا. خبردار ساریاں عزتاں اللہ لئی نے. ماشاءاللہ ہون تو اڈے سبحان اللہ تے منو ٹھنڈ چوکھی پئی ہے
کیونکہ میں آیت پڑھ کے صرف ترجمہ کیتے تھے سبحان اللہ دی بھی کمال ہی آواز آئی ہے. عزتاں کدے لئی نے؟ سارے بولو. اللہ جڑا تیری عزت واسطے بولے اللہ انہوں عزت دے. کدے لئی نے؟ اللہ فرماندہ سنو فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. اب رکو، مولا تیری عزت کیسے کریں؟ فرمایا ایک آیت اور پڑھتا ہوں، ٹھہریے. سبحان ربی کا رب العزتی، سبحان ربی کا، سبحان ربی کا، سبحان پاک ہے ربی کا. اے محمد تیرا رب پاک ہے. نہیں میرے دوستان نے غور نہیں کیتا، ٹھہرو میں پھر پہ ترجمہ کرنا. سبحان ربی کا، اے محمد تیرا رب پاک ہے. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. ربی کا تیرا رب، ربی کا تیرا رب. سارے نبی کہتے رہے ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہمارا رب ہے. اللہ فرماتا ہے سنو میں تے محمد دا رب ہاں. ہائے ہائے، ربی کا یہ ضمیر واحد ہے. اے محمد تیرا رب پاک ہے. آج آگے سننا، رب العزتی، اے محمد آپ کا رب پاک ہے اور آپ کا رب ہی عزت کا مالک ہے. عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اونچی بولو یارا، کس کے لیے ہے؟ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ پھر بولو کس کے لیے ہے؟ ابھی بھی بات کم ہے. عزتیں کس کے لیے ہیں؟ مولا ہم نے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھ لیا کہ ساری عزتیں تو تیرے لیے ہیں. اب تیری عزت کرنی ہو تو جائے کہاں پہ؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةَ وَلِرَسُولِهِ. اور جیدہ دل کرے اللہ دی عزت کرنی ہے محمد دی عزت کرے. اور جیدہ دل کرتا ہے میں اللہ دی عزت کراں حضور دی عزت کرے. کرنی ہے حضور دی عزت. اب ذرا دیکھنا پڑے گا عزت ہے کیا. بال پین گر گئی ہے، ذرا دیکھیے گا جی عزت ہے کیا. سمجھو عزت کیا ہے. اللہ فرماتا جی شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اللہ کی عزت کرو تے جے میری کرنی ہے تے نبی دی کرو. اب ذرا عزت، بڑے نعرے ہم لگاتے ہیں عزت رسول کے، لانے بہت نعرے لگاتے ہیں، پر کبھی سمجھاؤ تو صحیح کرنا کیا ہے. اور مطلب کریے کی تے سمجھے عزت ہو رہی ہے، کرنا کی ہے. آئیے میں بتاتا ہوں. لغت پڑھو. علماء لغت نے لکھا کہ یہ ہے نقطہ اے، یہ ہے نقطہ بی، یہ اے ہے اور یہ بی ہے. بی نے کرنی ہے اے کی عزت. علماء لغت فرماتے ہیں کہ جب بی پہ اے کا پوری طرح غلبہ ہو جائے، نقطہ اے کا بی پہ غلبہ ہو جائے، ایسا غلبہ ہو کہ بی اے کے تابع ہو جائے، بی اے کے تابع ہو جائے، بی اپنے آپ پہ اے کا پورا غلبہ کرے. بی کا چلنا پھرنا اے جیسا، کھانا پینا اے جیسا، اٹھنا بیٹھنا اے جیسا، چلنا پھرنا، سونا کھانا پینا بیٹھنا. جب نقطہ بی کا اے کی طرح ہو جائے سمجھ لو کہ بی نے اے کی عزت کی ہے. بی نے اے کی بڑے نعرے لانے پہ عزت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے. پر سمجھو تو صحیح عزت ہے کیا. جب اے کا غلبہ بی پہ ہو جائے یہ اے کی عزت ہے. جب اے کا غلبہ بی پہ ہو جائے یہ اے کی عزت ہے. اپنا چہرہ ان کی طرح بناؤ، اپنی عادتیں ان کی طرح بناؤ، اپنی صورت ان کی طرح بناؤ، سونا بیٹھنا اٹھنا ان کی طرح ہو. جب تو چلتا پھرتا ہو لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو محمدی جا رہا ہے، اسے عزت کہتے ہیں، اسے نبی کی عزت کہتے ہیں. جب تیرے وجود میں محمدیت آ جائے، تو تابع رسول کے ہو جائے، تیرے وجود میں بوئے رسول آنی شروع ہو جائے، تو یہ حضور کی عزت ہے. اب مجھے فرید کی طرف پھر جانا پڑے گا. فرید فرماتے ہیں منیم واللہ یارا منیم، سر شرم جانے جانا تنیم. فرید کا ہونا نہیں، دیکھنے میں وجود فرید کا ہے، چلتا پھرتا صورت محمد ہے. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہہ لو سبحان اللہ. میرے فرید نے اپنے انداز حضور کی طرح کر لیے، گفتار حضور کی طرح کر لی، اپنا لہجہ حضور کی طرح کر لیا. وہ میٹھا لہجہ فرید کا، وہ جڑا نوکر فرید دا سبحان اللہ تو کہہ لو یارا. ان اولیاء کے ہاں یہی وجہ ہے. جلال الدین رومی نے لکھا پیر کامل صورت ذل الہ. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے.
یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، انہوں نے اپنے وجود پہ ایسی محمد کی عزت کی، ان کے چہروں سے پروردگار کی زیارت ہو رہی ہے۔ جیڑا نبی دا نوکر بیٹھا مڑ پھر سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ چلیں اللہ اس تے بھی عطا فرمائے، برکتے بھی عطا فرمائے۔ جے تسی کہو تے جڑی آخری آیت عزت علی پڑھی ہے، حضور دی عزت علی، انہوں تھوڑا آگے نہ پڑھیے، بس اے سن لیا جی آخری لفظ نے، بالکل اجازت لے رہا ہوں۔ اللہ تیری عزت فرمائے نبی دی کرو، تے مولا اگر ہم نبی تک نہ پہنچ سکیں، کمزور ہیں نا، کمزور ہیں، اور نبی پہنچتا ہے ہم کمزور ہیں، ابہام نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا، حضور کے پہنچنے میں شک نہیں ہے، ہم تو کمزور ہیں، تے مولا پھر اسی کدے بوئے تے جائیے؟ اللہ فرماندے پہلی تے گل لے کے وَلِلَّهِ الْعِزَّةَ، عزت کرنی ہے اللہ دی، اور کرنی ہے مولا کیویں کریے؟ بس آخری آیت ہے، فرمایا ولی رسول ہی، محمد دی کر، کی دی کر؟ صلی اللہ ہو، حضور دی کر، تے مولا جی رسائی نہ ہوئے، اللہ فرمایا پھر آگے پڑھ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے چلیا اپنے شیخ دی عزت کر، یہ دے وچ نبی دی عزت ہی، فرید دی عزت کر، خواجہ نظام دی عزت کر، خواجہ معین دی عزت کر، خواجہ کتب دی عزت کر۔ ایک باری انہوں نے کہہ چھڑے نا یہ ساڈا ہی ہے، بات ختم ہو گئی، ٹھہرو بس باتیں ختم ہو گئی جی، بس آج یہیں تک قرآن ہے، میں انشاءاللہ آیا تو پھر عقیدہ توحید پڑھوں گا آج گفتگو یہیں تک ہے۔ وہ نا لگے نا گڈی چ بہن، تے مرید نو فرماندے نے اسی کنے جنے ہاں؟ آندے حضور 3 جنے ہاں، یا فرماندے نے چل پھر ٹکٹاں 4 لے آئی، نہیں غور نہیں کیتا، اور درویش نال ہی ہوندے نے نا، درویش نو فرماندے نے او کنے جنے ہی سفر کرن لگے؟ حضور 1 2 تے اے 1 نال 3، یا فرماندے نے احتیاطاً 4 ہی لے آیا، یہ نہیں تقرار کر دے ہوندے، وہ جڑے نال ہوندے نے انہوں نے صرف ہاں جی دا ہی پتہ ہوندے، جی حضور، اچھا جی حضور، جی حضور، جی بہتر حضور، جی سرکار، جی حضور، جی لجپال، جی سرکار، جی حضور۔ ہمارا تھوڑا سلسلہ فیض ایسے ہے کہ میں ابا جی حضور کا مرید ہوں، جو چھوٹے شاہ صاحبان ہیں وہ فقیر کے بیت ہیں، تو ہمارا وہ بھائیوں والا سلسلہ نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی دفعہ کہا کہ اب کدی وڈا بھرا بھی کہہ چھڑیا کرو یارا، ہر ویلے سرکار سرکار تے حضور تے او بھائی جان بھی کہہ لیا کرو، یہ مینوں راج دندے نے سرکار، میں کہا جی اسی ہمیشہ اپنے آپ نو تہاڈا نوکر تے پتر سمجھے ہے، تے جے بھائی جان کیا نا تے پھر کام اور بھی ہو جاندہ جی پھر تے اس واسطے یہ جی سرکار ہے، جی حضور ہے، جی سرکار ہے، اچھا جی حضور، جی حضور۔ اوہ آپ فرماندے نے بندے تے 3 نا، ٹکٹاں 4 لے آیا، انہیں نہیں کیا کہ حضور ہی 3 نا تے 4، جی حضور، اتھے جا کے ٹی ٹی نو آندے جی سانو 4 ٹکٹاں دے دیو، انہیں 4 ٹکٹاں دے چھڑیاں تے حضور 4 آ گئیاں نے، تے چل بھی بہو ٹرین چی بہ گئے، تے ایک چھوٹا جہا بھی اندر بہ گیا، تے او ہن جدو ٹی ٹی آیا نا، ٹی ٹی ٹکٹاں چیک کرن والا، سارا چیک کردہ او دے کول ٹر گیا، بچہ سی چھوٹی عمر دا، او دے کول ٹر گیا، جا کے ٹکٹ، وہ ہن کدی انج ویکھے تے کدی انج ویکھے تے کدی انج ویکھے، او تینوں آنا ٹکٹ، وہ پھر انج ویکھ چھڈے، او میں تینوں آنا ٹکٹ کڈ، ایدی نظر نہ بابے تے پہ گئی، بابا جی دور کھلو کے آواز مار دینے ٹی ٹی نو، او ٹی ٹی صاحب اُراں آ جاؤ، یہ ساڈے نال ہے۔ ہائے ہائے تساں غور کوئی نہیں کیتا، او ٹی ٹی صاحب اُراں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ ساڈے نال ہے۔ آپ اپنے مرید نو فرما دینے تینوں کیا تھی نا 4 لے لے، اے پھڑو تے اے رکھو، اس بچے انج کر کے وے کیا حضور ہن انج نہ جاؤ، میرا دامنو اپنا دامن پھڑا دیو تاکہ قیامت تک میں تواڈے نال ہی رہاں۔ ہائے ہائے خدا دی قسمیں بچ گیا وہ بچہ جدو او نہ آکھیا اے ساڈے نال ہے۔ ہن ذرا فقیر دا جملہ دین تے لکھیا جے، معاشر دا میدان ہوئے گا، اے جدو بہشت دے فرشتے آؤں گے، پھر ادھر جہنم والے فرشتے بھی آؤں گے، جے انہاں نے سانو تک کے ادھر کھڑن دی کوشش کیتی نا، اسا گنجے شکرال ویکھ کے کہنا چھڈو سانو اسی فرید دے نال آ۔
چھڈو سانو اسی نظام الدین دے نال چھڈو سانو اسی صابر پیا دے نال چھڈو سانو اسی معین الدین دے نال او جڑا فرید دے نال ہے او تے سبحان اللہ کہو یارا چھڈو سانو گنجے شکر دے نال ہن میرا جملہ ذرا زمین تے نہ ڈگے ورنہ مینوں بڑی تکلیف ہوئے گی اگر اساں کہ آنا اسی فرید دے نال خدا دی قسم فرید نے سانو دامن چھپا لینا ہے اگر اساں کہ آنا معین الدین دے نال اللہ دی قسم معین الدین سانو دامن چھپا لین گے جے اساں کہ آنا اسی خواجہ غریب نواز دے نال خواجہ غریب نواز سانو دامن چھپا لین گے او یارا پیر بھائیو ادھر میرے نال ویکھیا جے کڈا سونا منظر ہونا ہے اگر اسی کہیے انہاں دے نال تے بچ اساں جانا ہے تے جے نظر محمد دی ساڈے ول پے گئی تے جے ایک واری نبی کہہ چھڈیا اے سارے ہی میرے نال نے جنوں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو یارا وہ جڑا جڑا محمد دے نال ہے اچھی کہو سبحان اللہ یارا جس دل وچ فرید دی محبت ہے پھر کہو سبحان اللہ اللہ عزتیں بھی عطا فرمائے برکتیں بھی عطا فرمائے رحمتیں بھی عطا فرمائے اہدینا الصراط المستقیم صراط مستقیم حضور کی ذات ہے نبی کی ذات صراط مستقیم ہے اگر دل میں محبت ہے رسول کی عبادت فائدہ دے گی روزہ فائدہ دے گا نماز و حج و زکوٰۃ کا فائدہ ہوگا حضور کے توسل سے اللہ سرکار کا سایہ فقیروں پہ تادیر سلامت رہے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہو گیا جی اللہ آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائے رحمتیں بھی عطا فرمائے انشاءاللہ پھر آئے تو عقیدہ توحید پہ یا پھر حالات کے مطابق گفتگو کریں گے وما علیہ الا البلاغ